حالانکہ افغانستان میں طالبان کا دوبارہ حکومت پا لینا دنیا بھر کے لیے فکر کا باعث ہے۔ آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اسے اپنے مذہب میں اصلاح، ریفارم اور جدت پسندی، ماڈرنٹی چاہیے یا پچھلی صدیوں کے وحشی پن کا اقدار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ نصیر الدین افغان مسلمانوں کے متعلق غلط خیال رکھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ شاید صرف ہندوستانی مسلمان ہی صحیح ہیں اور باقی مسلمان ظالم ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لبرل مسلمانوں کو فروغ دے رہا ہے، جبکہ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہتر سمجھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ایک ہندوستانی مسلمان ہے، لیکن وہ عالم ہونے کے ناطے کیا نظریہ رکھتا ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسپیشلی ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ اکثر ہمارے غیر مسلم دوست ہمارے اللہ کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، جس طرح عیسائی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے، جبکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور پھر جب تم مسلمانوں سے پوچھتے ہو کہ تم سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو تو بتاتے ہیں کہ اللہ سے، تو پھر اللہ کے خلاف ایسی باتیں برداشت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ ان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن اپنے والدین کے خلاف تو باتیں برداشت نہیں کر پاتا، اور جب اللہ کی بات آتی ہے تو پھر منہ بند کر لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ Abusing Allah subhanahu wa ta'ala. They are saying Allah has begotten a son and we can't even open our mouth. When we ask a Muslim, who do you love the most? The reply is Allah. When someone wants to abuse our mother, use foul language against our mother, you want to beat him up. You want to bash him. You want to kill him. And every day people are abusing Allah subhanahu wa ta'ala and you can't even open your mouth. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف آواز تو نہیں اٹھاتے، بلکہ جا کے ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جب کرسمس آتی ہے تو ہمارے ہی لوگ جا کر ان کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ کرسمس کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ اب دوستو، آپ خود سوچ لیں کہ ہندوستان میں مسلمان بھی عیسائی عقیدے پر خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ یہ شرک ہے۔ پھر نصیر الدین شاہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ماڈرن ہونا چاہیے۔ اگر شرک کرنا ہی ماڈرنزم ہے تو پھر ماڈرن مسلمان کافر ہی ہو جاتا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق ختم ہو جائے گا۔ ماڈرن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بس جو کافر ہے ان کے ساتھ تہوار مناتے رہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ان سب سے مطلب یہ ہے کہ جب عیسائی کرسمس مناتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنم دیا ہے۔ 25 دسمبر کو جب مسلمان ان کے پاس جا کر کہتے ہیں میری کرسمس، تو اللہ معاف کرے وہ مسلمان بھی شہادت دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ عیسیٰ کا جنم اللہ سے ہوا ہے۔ Many of us Muslim, we wish our Christian friends Merry Christmas. Leave us at correcting them. You are becoming party to them. You know, the Christians, they celebrate Christmas and they say that Jesus Christ, peace be upon him, is the son of God, and God begot Jesus Christ, peace be upon him, Billah, on 25th of December. Leave us at correcting them. You are congratulating them. You are giving shahada. اب ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے یہ دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان عیسائیوں کو مارنا شروع کر دیں، لیکن کم سے کم وہ اپنے منہ تو کھول کر کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ان کو اپنے رنگوں میں رنگ لیتے ہیں تو مسلمان بھی وہی کچھ بن جاتے ہیں، کیونکہ جب اتنی بڑی بات سے اختلاف نہیں کرتے، پھر عیسائی مذہب کے لوگ جو فحاشی کرتے ہیں اس کو بھی اللہ نہ کرے ایک دن اپنا ہی لیں گے، اور مسلمان پھر بھی اپنا منہ نہیں کھولے گا، خاص طور پر وہ مسلمان جو ماڈرن ہونے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کی چترول کرتے ہوئے کہا کہ اکثر ان میں بھی ایسے تہوار ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ساتھ ہی مناتے ہیں۔ مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ گنیش مورتی کے ایک تہوار میں جہاں ہندو لوگ مورتی کے سامنے پرساد رکھتے ہیں تو مسلمانوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اپنے دوستوں کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر مورتی کے سامنے پرساد رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھا لو۔ یہ سن کر ہال میں موجود لوگ ہنسنے بھی لگے۔ The Muslims know it is haram, but how can they offend their friend? He'll feel bad. So what they do? They say Bismillah and have it. So tomorrow they'll say Bismillah and have pork. Day after tomorrow they'll say Bismillah and have alcohol. What's happened to the Muslim Ummah? We can't even open our mouth. Who are we afraid of?
تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ ہم تو گلا کرتے ہیں کہ مسلمان چپ ہیں اور کچھ نہیں کہتے، لیکن اس کے علاوہ وہ بھی ایسے ہی شرک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے خدا کو بھی گالی دیں گے، اور وہ یہ اس لیے کریں گے کہ وہ جہالت میں ہوں گے۔ تو ہمیں ان کے خداؤں کو گالی تو نہیں دینی چاہیے، لیکن کم سے کم حق بات تو کرنی چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یقین رکھیں جب کوئی تم سے سچی اور حق بات کرو گے تو لوگ تمہاری عزت ضرور کریں گے، لیکن افسوس آج کے مسلمان اللہ کی دوستی کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی دوستیوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ Quran clearly says in Surah Anam, chapter number 6, verse number 108, revile not those, abuse not those gods worshipped besides Allah, lest in the ignorance they will abuse Allah subhanahu wa ta'ala. They will revile Allah subhanahu wa ta'ala. So you do not have to use foul language against them. Only thing you have to ask them simple questions. It's so easy. پتہ نہیں آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ غیر مسلم موجود تھا، تمہارے سامنے تھا اور تم نے میرا پیغام کیوں نہیں دیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ناظرین، اگر نصیر الدین شاہ کی باتوں پر عمل کیا جائے، اس طرح کے ماڈرن مسلمان بن جائیں، تو پھر ہم تبلیغ کس کو کریں گے؟ صحیح اور غلط میں فیصلہ کیسے سنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے اور باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔